میری تینوں بیویاں میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ جب بھی میں آفس سے آتا تو وہ میرے آگے پیچھے ہوتی۔ میں نے اولاد کی خاطر 3 شادیاں کیں، مگر اولاد ابھی تک نہیں ہو رہی تھی۔ بیویاں بہت نیک تھیں، اسی لیے طلاق نہیں دے سکتا تھا۔ ان کا آپس میں اس قدر سلوک دیکھ کر خوش ہوتا، مگر ایک رات جلدی گھر آ گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ تینوں بیویاں آپس میں آصف صاحب آ گئے لاؤنج میں۔ گونجتی یہ دھیمی سی آواز نہیں تھی، یہ ایک الارم تھا، ایک ایسا سگنل جس پر میری تینوں بیویوں کی زندگیوں کی گھڑیاں حرکت میں آ جاتی تھیں۔ میں نے اپنے پاس موجود چابی سے ہمیشہ کی طرح خاموشی سے مرکزی دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ میری توقع کے عین مطابق میری آہٹ سے پہلے ہی وہ تینوں استقبال کے لیے موجود تھیں۔ ہانیہ، سب سے چھوٹی، ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے لپکی۔ بشرا، منجلی، نے آگے بڑھ کر میرا بریف کیس اور کوٹ تھام لیا، اور آمنہ، سب سے بڑی اور ٹہلی بیوی، بولی، آصف، آپ وقت پر آ گئے، کھانا بالکل تیار ہے۔ یہ منظر ہر روز دہرایا جاتا تھا، ایک ایسا خوبصورت، منظم اور پرسکون منظر جس پر لوگ رشک کرتے تھے۔ میرا وسیع و عریض سنگ مرمر سے بنا گھر، میری 3 خوبصورت اور تابع فرمان بیویاں، اور میرا بے پناہ، حدوں کو چھوتا ہوا کاروبار۔ میرا نام آصف ہے، اور یہ میری بظاہر مکمل زندگی کی وہ تصویر ہے جو دنیا دیکھتی تھی۔ میں نے اولاد کی خاطر 3 شادیاں کیں، مگر میری گود ابھی تک خالی تھی۔ یہ وہ واحد محرومی تھی جو میری اس مکمل تصویر پر ایک بدنما داغ کی طرح تھی۔ میں ایک کامیاب کاروباری آدمی ہوں، بلکہ خود ساختہ آدمی ہوں۔ میں نے 0 سے شروع کیا اور آج آصف انڈسٹریز ملک کے کونے کونے میں ایک پہچان رکھتی تھی۔ میرے والد ایک معمولی سرکاری ملازم تھے جنہوں نے مجھے بس اتنا ہی سکھایا کہ عزت صرف محنت میں ہے۔ میں نے ان کی بات پلے باندھ لی۔ دن کو رات اور رات کو دن بنا کر میں نے وہ مقام حاصل کیا جہاں دولت میری باندھی تھی۔ میرے پاس سب کچھ تھا، مگر ایک چیز نہیں تھی۔ میرے والد کے انتقال کے بعد میری والدہ نے میرے سر پر شادی کا سہرا باندھ دیا، اس امید پر کہ ان کا پوتوں سے گھر بھر جائے گا۔ آصف، بیٹا، سب کچھ ہے، بس اس گھر میں ایک بچے کی کلکاری نہیں ہے۔ میں تجھے دولہا بنے اور تیرے بچوں کو گود میں کھلائے بغیر مرنا نہیں چاہتی۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی، ماں فکر نہ کرو، اللہ دے گا، آمنہ بہت نیک لڑکی ہے، دیکھنا وہ ہمارا آنگن بھر دے گی۔ میں انہیں تسلی دیتا۔ میری پہلی شادی آمنہ سے ہوئی، وہ ایک متوسط گھرانے کی نیک، سلیقہ شعار اور بہت محبت کرنے والی عورت تھی۔ ہم ایک دوسرے سے بہت خوش تھے۔ وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ اس نے میرے گھر کو، میری والدہ کو اور میرے کاروبار کی مصروفیت کو اس خوبی سے سنبھالا کہ میں اس کا اسیر ہو گیا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال میری زبان پر آنے سے پہلے ہی کر دیتی۔ میں جب رات کو دیر سے تھکا ہارا گھر لوٹتا تو وہ گرما گرم کھانا اور اپنے پرسکون وجود کے ساتھ میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ ہماری شادی کے پہلے 2 سال کسی خواب کی طرح گزرے۔ ہم اپنی زندگی میں مگن تھے۔ میں اپنے کاروبار کو بلندیوں پر لے جا رہا تھا اور آمنہ نے گھر کو جنت بنا رکھا تھا۔ لیکن تیسرے سال سے ہی گھر میں ایک عجیب سی خاموشی نے ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے۔ میری والدہ جو پہلے آمنہ پر جان چھڑکتی تھی، اب اکثر باتوں باتوں میں اسے بانجھ پن کے طعنے دے لگی تھی۔ آمنہ خاموشی سے سب سہ لیتی، مگر رات کو اس کی آنکھوں کی نمی مجھ سے چھپی نہ رہتی۔ میں اس سے کہتا، آمنہ، تم ماں جی کی باتوں کا برا نہ مانا کرو، وہ بس پوتے کی خواہش میں ایسا کہہ جاتی ہیں۔ وہ مسکرا کر کہتی، آصف، میں برا نہیں مانتی، مجھے بس دکھ اس بات کا ہے کہ میں آپ کو وہ خوشی نہیں دے پا رہی جس کے آپ حقدار ہیں۔ اس کا یہ جملہ مجھے اندر تک کاٹ دیتا۔ 5واں سال شروع ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میں آمنہ کو ملک کے بہترین ڈاکٹروں کے پاس لے کر گیا۔ ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا، ہر مہینے ایک نیا ٹیسٹ، ایک نئی امید، اور پھر وہی مایوسی۔ آمنہ کے ان گنت ٹیسٹ ہوئے، تکلیف دہ ٹیسٹ بھی۔ وہ ہر بار مسکراتے ہوئے میرے ساتھ جاتی، اس امید پر کہ شاید اس بار کوئی اچھی خبر مل جائے، مگر ہر رپورٹ میں ایک ہی بات سامنے آتی، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔
میں نے ملک کے سب سے نامور گائناکالوجسٹ ڈاکٹر فریدہ کو آمنہ کی تمام رپورٹس دکھائیں۔ انہوں نے فائل کو غور سے دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر کہا، آصف صاحب، آپ کی بیگم بالکل ٹھیک ہیں، رپورٹ سب کلیئر ہیں، کبھی کبھی اللہ کی طرف سے دیر ہو جاتی ہے، آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر کا یہ جواب مجھے تسلی دینے کے بجائے مزید اشتعال دلا دیتا۔ میں نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ کیا بات ہوئی کہ سب ٹھیک ہے؟ 5 سال ہو گئے ہیں، 5 سال! اگر سب ٹھیک ہے تو اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ ڈاکٹر فریدہ نے سکون سے جواب دیا، دیکھیے، میں آپ کی حالت سمجھ سکتی ہوں، مگر میڈیکل سائنس کے مطابق آمنہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں نے ان کی بات کاٹی، تو پھر کمی کس میں ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ… میں جملہ پورا نہ کر سکا۔ ہمارے معاشرے میں مرد میں کمی کا تصور ہی محال تھا، اور میں، آصف، جو ہر میدان کا فاتح تھا، یہ کیسے میں مان لیتا کہ نقص مجھ میں ہو سکتا ہے؟ میری انا، میری مردانگی اس خیال سے ہی کانپ جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے شاید میری حالت بھانپ لی تھی۔ وہ بولی، آصف صاحب، بعض اوقات مرد میں بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، آپ بھی اپنا ایک ٹیسٹ کروا لیں۔ میں نے ان کی بات سنی کر دی اور غصے سے فائل اٹھا کر کلینک سے باہر آ گیا۔ آمنہ باہر میرا انتظار کر رہی تھی، اس کے چہرے پر سوالیہ نشان تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو یہاں سے، یہ ڈاکٹر بھی پاگل ہے۔ گھر آ کر میں نے والدہ کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ پہلے ہی بھری بیٹھی تھی۔ انہوں نے فوراً فیصلہ سنا دیا۔ آصف بیٹا، میں مرنے سے پہلے پوتے کا منہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ شریعت نے اجازت دی ہے بیٹا، دوسری شادی کر لے۔ آمنہ اچھی ہے مگر بے اولاد ہے، اس کی قسمت میں ہی اولاد نہیں لکھی۔ میں نے والدہ کے دباؤ اور اپنی اس شدید خواہش کے تحت دوسری شادی کا فیصلہ کیا جس نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں آمنہ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، مگر میں اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی خواہش کے سامنے بے بس تھا۔ اس رات میں نے یہ فیصلہ آمنہ کو سنایا۔ وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی، کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا۔ آمنہ، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف تھا۔ جی کہیے، میں نے گلا صاف کیا۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، مگر تم یہ بھی جانتی ہو کہ ماں جی اور میں اولاد کے لیے کتنا تڑپ رہے۔ ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا ہے کہ تم… میں نے جھوٹ بولا، حالانکہ ڈاکٹروں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ تمہارا علاج ممکن نہیں ہے۔ آمنہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے جو دکھ اترا، جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی، اسے میں نے اپنی ضرورت کے آگے نظر انداز کر دیا۔ وہ خاموش رہی، بس اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بات جاری رکھی، میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ کچھ دیر ساکت بیٹھی رہی، پھر اس نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک ٹھہری ہوئی آواز میں بولی، آصف، اگر اس میں آپ کی خوشی ہے اور اس گھر کو وارث مل سکتا ہے تو مجھے اعتراض نہیں۔ اس کا یہ جملہ میرے دل میں اس کی عزت بڑھا گیا، یا شاید مجھے میری خود غرضی پر پردہ ڈالنے کا ایک خوبصورت موقع مل گیا۔ میں نے فوراً اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ آمنہ، تم کتنی اچھی ہو، تم میری پہلی محبت ہو، تم ہمیشہ اس گھر کی مالکن رہو گی، دوسری صرف ہمارے وارث کے لیے آ رہی ہے۔ آمنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس میرے سینے سے لگی بے آواز روتی رہی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ میں جو کر رہا ہوں اپنی نسل کے لیے کر رہا ہوں، اور یوں میری زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا، ایک ایسا باب جو میری پہلی بیوی کے آنسوؤں سے لکھا گیا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا اور ان سے کہا کہ وہ میرے لیے دوسری لڑکی تلاش کرنا شروع کر دیں، کوئی ایسی جو میرے گھر کو وارث دے سکے۔ میری والدہ نے جیسے ہی یہ سنا، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تسلی اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے فوراً میرے سر پر ہاتھ پھیرا، جیتا رہ میرے بیٹے، میں جانتی تھی تو میرا مان رکھے گا۔ آمنہ اچھی ہے، پر قسمت کی ماری ہے۔ میں کل ہی خالہ سکینہ سے بات کرتی ہوں، ان کی نظر میں ایک بہت اچھا گھرانہ ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک ٹھنڈی آہ بھر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آمنہ بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی،
شاید میری اور ماجی کی باتیں اس تک پہنچ چکی تھیں۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی اس نے مجھ سے کچھ پوچھا۔ اس رات ہمارے درمیان ایک ایسی خاموشی حائل ہو گئی تھی جسے توڑنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میرے اور آمنہ کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا، اور اس کی واحد وجہ میری اپنی انا اور اولاد کی وہ شدید خواہش تھی جس نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اگلے چند ہفتے بہت تیزی سے گزرے۔ میری والدہ نے واقعی ایک لڑکی ڈھونڈ لی۔ اس کا نام بشری تھا۔ وہ آمنہ سے عمر میں کچھ چھوٹی، شوخ و چنچل اور ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھی۔ میری والدہ نے اس کے خاندان کو میرے کاروبار، میری دولت اور میرے رتبے کا خوب حوالہ دیا، اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی کہ میری پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہے، اس لیے میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ بشری کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ میری دولت اور سماجی حیثیت ان کے لیے کافی تھی۔ میں نے بشری کو صرف ایک تصویر میں دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، مگر اس وقت میرے لیے خوبصورتی سے زیادہ اس کی صلاحیت اہم تھی۔ میں نے ہاں کر دی۔ شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ میں نے آمنہ سے کہا، آمنہ، میں چاہتا ہوں تم اس شادی کی ساری تیاریاں خود سنبھالو۔ میں نہیں چاہتا کہ بشری کو لگے کہ اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آمنہ نے ایک بار پھر اپنی نیک تینتی کا ثبوت دیا۔ اس نے بنا کوئی سوال کیے، بنا کوئی شکوہ کیے، میری دوسری شادی کی تمام تیاریاں سنبھال لی۔ اس نے بشری کے لیے خود شاپنگ کی، گھر کو سجایا اور ہر اس رسم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جیسے وہ میری نہیں، میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہو۔ شادی کی رات جب میں بشری کے پاس کمرے میں گیا، وہ گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور کہا، بشری، میں امید کرتا ہوں تم اس گھر کو اپنا سمجھو گی۔ بشری نے آہستہ سے کہا، جی، میری امی نے کہا ہے کہ آمنہ آپا بہت اچھی ہیں اور آپ بھی بہت خیال رکھنے والے ہیں۔ مجھے اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک سادہ اور اچھی لڑکی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ کم از کم گھر کا سکون برباد نہیں ہوگا۔ اگلی صبح آمنہ نے ہم دونوں کو ناشتے پر بلایا۔ اس نے بشری کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بشری، آج سے تم میری چھوٹی بہن ہو۔ اس گھر میں ہم دونوں مل کر آصف کا خیال رکھیں گی اور اس گھر کو خوشیوں سے بھر دیں گی۔ بشریہ نے مسکرا کر آمنہ کا ہاتھ تھام لیا۔ میں یہ منظر دیکھ کر خوش بھی ہوا اور تھوڑا شرمندہ بھی۔ آمنہ کا ظرف بہت بڑا تھا اور میں اس کے ظرف کے آگے خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ میری والدہ بھی یہ منظر دیکھ کر خوش تھیں۔ آمنہ نے میری لاج رکھ لی۔ اب بس اللہ اس گھر کو ایک وارث دے دے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ بشریہ واقعی ایک اچھی طبیعت کی مالک تھی۔ اس نے آمنہ کو بڑی بہن کا درجہ دیا اور آمنہ نے بھی اسے چھوٹی بہنوں کی طرح سنبھالا۔ میرا گھر پہلے سے زیادہ پر رونق ہو گیا۔ بشریہ کی شوخیاں اور آمنہ کی سنجیدگی میرے گھر کا ایک خوبصورت توازن بن گئیں۔ میں جب کام سے تھکا ہارا لوٹتا تو دونوں میری خدمت کے لیے تیار ہوتیں۔ میں خود کو کسی بادشاہ سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے بشریہ کو بھی ہر طرح کی آسائش دی۔ اسے بھی مہنگی گاڑیاں، زیورات اور وہ سب کچھ دیا جس کا وہ تصور کر سکتی تھی۔ پہلا سال اسی خوشگوار ماحول میں گزر گیا۔ میں اور میری والدہ ہر مہینے ایک اچھی خبر کا انتظار کرتے، مگر وہ خبر نہ آئی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، اللہ دے دے گا۔ دوسرا سال شروع ہوا۔ اب میری والدہ کی بے چینی بڑھنے لگی۔ آصف، بشریہ کو بھی ڈاکٹر کو دکھا لو، کہیں اس میں بھی۔ وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیتی۔ مجھے بھی اب فکر ہونے لگی تھی۔ میں نے بشریہ سے بات کی۔ بشریہ، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، بس ایک معمول کے چیک اپ کے لیے۔ بشریہ، جو آمنہ کی نسبت زیادہ نازک مزاج تھی، یہ سن کر تھوڑا گھبرا گئی۔ کیوں آصف؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے تسلی دی۔ ارے کچھ نہیں ہوا، بس اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جیسے آمنہ کا چیک اپ کروایا تھا ویسے ہی تمہارا بھی کروا لیتے ہیں۔ اور پھر وہی لامتناہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ وہی کلینک، وہی ڈاکٹر، وہی ٹیسٹ۔ بشریہ آمنہ کی طرح مضبوط اعصاب کی مالک نہیں تھی۔ وہ ہر ٹیسٹ کے بعد کئی دن سہمی رہتی۔ میں اس کی حالت دیکھتا، مگر اپنے مقصد کے آگے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں اسے تسلی دیتا، بشریہ، یہ سب میں تمہارے اور اپنے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک بار اولاد ہو جائے پھر ہمیں ان ڈاکٹروں کی شکل بھی نہیں دیکھنی پڑے گی۔ بشری خاموشی سے سر ہلا دیتی۔
کئی مہینوں کی خواری کے بعد جب بشری کی تمام رپورٹس آئیں تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ ڈاکٹر فریدہ، جن کے پاس میں اب بشری کو بھی لے جانے لگا تھا، نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ آصف صاحب، آپ کی دوسری بیگم کی رپورٹس بھی بالکل نارمل ہیں۔ میڈیکلی ان میں بھی اولاد پیدا نہ کرنے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ 2 عورتیں اور دونوں کی رپورٹس نارمل؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ضرور آپ لوگوں کی مشینوں میں یا آپ کی سمجھ میں کوئی خرابی ہے۔ ڈاکٹر فریدہ نے اطمینان سے میری بات سنی، پھر اینک اتار کر میز پر رکھی اور کہا، آصف صاحب غصہ مت کریں، میں آپ کی حالت سمجھ سکتی ہوں، لیکن سائنس جو کہتی ہے میں وہی بتا رہی ہوں۔ آمنہ بھی ٹھیک تھی اور بشرا بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مشورہ دیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ میں نے تندہی سے کہا، کیا؟ انہوں نے کہا، بے اولادی کے کیسز میں تقریباً 40 سے 50% مسائل مرد کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ آپ ایک بار اپنا ٹیسٹ کیوں نہیں کروا لیتے؟ اس بار ان کا لہجہ زیادہ واضح تھا۔ میرا مردانہ انا کا بت ایک بار پھر لرز اٹھا۔ میں نے غصے سے کہا، ڈاکٹر، اپنی حد میں رہیں، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں 2 بیویوں کو سنبھال رہا ہوں۔ کمی ان عورتوں میں ہے یا آپ کے علم میں ہے جو آپ لوگ پکڑ نہیں پا رہے؟ میں یہ کہہ کر طوفان کی طرح ان کے دفتر سے باہر نکل گیا۔ بشرا باہر میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر امید اور خوف ملا جلا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو یہاں سے، یہ ڈاکٹر بھی فارغ ہے۔ گھر آ کر میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا میری قسمت ہی اتنی خراب تھی کہ مجھے ملنے والی دونوں عورتیں ہی بانجھ تھیں؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ 2 مختلف عورتوں میں ایک ہی جیسا نقص ہو، اور وہ بھی ایسا جو ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو؟ میں سوچنے لگا تھا کہ شاید یہ دونوں ہی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ میرا غصہ اب آمنہ اور بشری دونوں پر نکلنے لگا۔ میں گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان سے الجھنے لگا۔ میری دولت، میری کامیابی مجھے اس ایک محرومی کے سامنے بے معنی لگتی۔ آمنہ اور بشری میری حالت سمجھتی تھیں۔ وہ مجھے تسلیاں دیتی، میری خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتیں، مگر میں ان کے چہروں پر بھی ایک ادھورا پن، ایک خوف دیکھ سکتا تھا۔ وہ دونوں شاید مجھ سے زیادہ ایک دوسرے سے ڈرتی تھیں، یا شاید میری تیسری شادی کے خوف سے سہم گئی تھیں۔ میری والدہ اب تقریباً نا امید ہو چکی تھیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے بلایا، آصف، لگتا ہے میری قسمت میں ہی پوتے کا منہ دیکھنا نہیں لکھا۔ میں نے ان کے آنسو دیکھے اور میرے اندر کا مرد جاگ گیا۔ نہیں ماں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی قسمت خود لکھتا ہوں اور میں اس گھر کو وارث دے کر رہوں گا۔ میں نے سوچا کہ تیسری بار قسمت آزماتا ہوں۔ شاید ان دونوں میں ہی کوئی ایسا نقص ہے جو ڈاکٹر پکڑ نہیں پا رہے۔ شاید تیسری بار میری قسمت یاوری کر جائے۔ اس بار میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی پڑھے لکھے خاندان سے نہیں بلکہ کسی سادہ گاؤں کی لڑکی سے شادی کروں گا جو مضبوط ہو اور میرے خاندان کو آگے بڑھا سکے۔ میں نے والدہ سے کہا، ماں، اس بار لڑکی میں خود ڈھونڈوں گا۔ میری ایک فیکٹری شہر سے باہر گاؤں کے قریب تھی۔ وہاں کے مینیجر سے میں نے بات کی۔ اس نے مجھے ہانیہ کے بارے میں بتایا۔ وہ غریب مگر شریف گھرانے کی تھی، عمر میں بشریہ سے بھی چھوٹی، صرف 20 سال کی، اور صحت مند۔ میں نے تصویر دیکھی، وہ واقعی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور تھی۔ میں نے فوراً رشتہ بھجوا دیا۔ ان غریب لوگوں کے لیے میری طرف سے رشتہ آنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ میں نے گھر آ کر آمنہ اور بشریہ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ آمنہ، بشریہ، میں تیسری شادی کر رہا ہوں۔ اس بار کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ آمنہ نے نظریں جھکا لی مگر بشری رو پڑی۔ آصف، کیا مجھ میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ میں نے اسے جھڑک دیا، تم دونوں میں ہی کمی ہے۔ 5 سال آمنہ کے ساتھ ضائع کیے، 3 سال تمہارے ساتھ۔ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، مجھے وارث چاہیے۔ اس رات گھر میں کوئی نہیں سویا۔ آمنہ اور بشری ایک دوسرے کو تسلیاں دیتی رہیں اور میں اپنے فیصلے پر مطمئن تھا۔ ہانیہ سے میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ میں نے اس شادی پر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا، شاید اپنی انا کی تسکین کے لیے
یا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ابھی ہارا نہیں ہوں۔ ہانیہ اس گھر میں آئی تو جیسے اپنے ساتھ بہار لے آئی۔ وہ جوان تھی، شوخ تھی اور میری دولت پر حیران تھی۔ آمنہ اور بشری نے نہ جانے کس مصلحت کے تحت اسے بھی کھلے دل سے قبول کر لیا۔ شاید وہ دونوں سمجھ گئی تھیں کہ ان کا مقدر اب اسی گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اب میرے گھر میں 3 بیویاں تھیں۔ میرا گھر مکمل طور پر آباد ہو چکا تھا۔ میں ہانیہ کو دیکھتا اور سوچتا، یہ الگ ہے، یہ جوان ہے، صحت مند ہے، یہ مجھے میری مراد ضرور دے گی۔ اس بار میرا نشانہ خطا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب سب کچھ ہانیہ پر منحصر تھا۔ ہانیہ، جو ایک غریب گھرانے سے آئی تھی، میری بے پناہ دولت اور اس محل نما گھر کی آسائشوں میں جیسے کھوسی گئی۔ وہ ہر چیز کو حیرت سے دیکھتی۔ آصف صاحب، یہ فانوس کتنا بڑا ہے، میرے تو پورے کمرے جتنا۔ یا آصف صاحب، کیا میں یہ والی گاڑی چلا سکتی ہوں؟ اس کی یہ بچگانہ باتیں مجھے خوش کرتیں۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کی سادگی اور جوانی ہی اس گھر کے اندھیرے کو ختم کرے گی۔ آمنہ اور بشرا نے بھی اس نئی سوکن کو، جو ان سے اتنی کم عمر تھی، مکمل طور پر قبول کر لیا۔ آمنہ، جو اب تک اس گھر کی نگران بن چکی تھی، نے ہانیہ کو گھر کے طور طریقے سکھانے کا ذمہ لے لیا۔ ہانیہ، آصف کو یہ پسند نہیں کہ ان کے جوتے پالش نہ ہوں۔ ہانیہ، آصف صاحب کے آنے سے پہلے ڈائننگ ٹیبل سیٹ ہو جانی چاہیے۔ بشرا بھی اس کے ساتھ لاڈ پیار کرتی، اسے نئے نئے فیشن اور میک اپ کے بارے میں بتاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا گھر ایک ایسی تصویر بن گیا جس پر لوگ رشک کرتے تھے۔ میری تینوں بیویاں میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ میرا معمول تھا کہ میں شام 6 بجے تک آفس سے لوٹ آتا تھا۔ جیسے ہی میری گاڑی پورچ میں داخل ہوتی، وہ تینوں میری منتظر ہوتی۔ میں اپنے پاس موجود چابی سے ہمیشہ کی طرح خاموشی سے مرکزی دروازہ کھولتا اور اندر قدم رکھتا۔ میری آہٹ سے پہلے ہی وہ تینوں استقبال کے لیے موجود ہوتی۔ ہانیہ، سب سے چھوٹی اور پھر تیلی، ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے لپکتی۔ آصف صاحب، آپ آ گئے، باہر بہت گرمی ہے، پہلے پانی پئیں۔ بشری، منجلی، آگے بڑھ کر میرا بریف کیس اور کوٹ تھام لیتی۔ آصف صاحب، آج میٹنگ کیسی رہی؟ آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اور آمنہ، سب سے بڑی اور پہلی بیوی، ہمیشہ کی طرح پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ میرا ماتھا چومتی اور کہتی، آصف، آپ وقت پر آ گئے، کھانا بالکل تیار ہے، فریش ہو لے، میں آپ کے لیے گرین ٹی لاتی ہوں۔ یہ منظر ہر روز دہرایا جاتا تھا، ایک ایسا خوبصورت، منظم اور پرسکون منظر جو میری مردانہ انا کو تسکین دیتا تھا۔ میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین مرد سمجھتا تھا۔ میری والدہ بھی اب بہت خوش تھیں۔ اللہ نظر بد سے بچائے، میرا گھر کیسا بھرا ہوا ہے۔ تینوں بہویں چاند کا ٹکڑا ہیں اور تیری خدمت گزار ہیں۔ وہ اکثر مجھے دیکھ کر کہتی، ہاں ماں، بس آپ کی دعا ہے۔ میں جواب دیتا، بس اب ایک کمی ہے، اللہ وہ بھی پوری کر دے۔ میری گھٹ بھرتے۔ ان کی یہ بات میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتی۔ ہاں، سب کچھ تھا، مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ ہانیہ کو آئے ہوئے 1 سال گزر گیا۔ اس کی شوخیاں، اس کی جوانی، سب میرے آنگن کو ہرا نہ کر سکیں۔ میرا انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے ہانیہ کے بھی ٹیسٹ کروانے کا سوچا، مگر پھر رک گیا۔ میں اب ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک چکا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مسئلہ ان عورتوں میں ہی ہے، اور شاید میری قسمت میں ہی اولاد نہیں لکھی۔ میں نے اس موضوع پر سوچنا کم کر دیا تھا، یا شاید میں تھک گیا تھا۔ میری بیویاں بہت نیک تھیں، اسی لیے میں انہیں طلاق نہیں دے سکتا تھا۔ وہ تینوں آپس میں سگی بہنوں کی طرح رہتی تھیں۔ کبھی کسی نے ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی۔ ان کا آپس میں اس قدر سلوک دیکھ کر خوش ہوتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا کہ چلو گھر کا سکون تو ہے۔ میں نے ان کے لیے ہر آسائش مہیا کر رکھی تھی، ہیرے، جواہرات، مہنگی گاڑیاں، بینک بیلنس، سب کچھ۔ میں سمجھتا تھا کہ میں نے ان کی ہر ضرورت پوری کرتی ہے اور وہ میری خدمت کر کے میری محبت کا حق ادا کر رہی ہیں۔
میں اکثر سوچتا کہ یہ تینوں کتنی صابر ہیں، بے اولاد تو ہیں لیکن میری کتنی خدمت کرتی ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے ایسی نیک اور صابر بیویاں ملی جو میری ایک خواہش کی تکمیل کے لیے اپنی زندگیوں میں سوکنوں کو برداشت کر رہی تھیں۔ ہانیہ کو آئے ہوئے بھی 2 سال ہو چکے تھے اور نتیجہ وہی صفر تھا، مگر اب میں نے اس موضوع کو چھیڑنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے خود کو کام میں غرق کر لیا تھا۔ میں اکثر راتوں کو دیر تک آفس میں رکھتا، نئے پروجیکٹس پر کام کرتا۔ شاید میں اپنی اس ناکامی سے بھاگنا چاہتا تھا جو گھر میں میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ میری بیویاں میری اس مصروفیت پر بھی کوئی شکایت نہ کرتی۔ میں جب بھی گھر آتا، چاہے آدھی رات ہی کیوں نہ ہو، وہ تینوں میری خدمت کے لیے تیار ہوتی۔ پھر ایک رات، معمول سے ہٹ کر، میری طبیعت کچھ ناساز تھی۔ سارا دن آفس میں سر بھاری رہا اور کندھوں میں شدید درد تھا۔ میں نے ایک ضروری میٹنگ بھی ادھوری چھوڑ دی۔ میرے مینیجر نے کہا، سر، آپ گھر چلے جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کر آرام کروں گا۔ میری نیک بیویوں کی خدمت سے مجھے یقیناً سکون مل جائے گا۔ میں نے ڈرائیور کو کال کرنے کے بجائے خود ڈرائیو کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں وقت سے کئی گھنٹے پہلے، تقریباً رات 9 بجے ہی گھر پہنچ گیا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح خاموشی سے اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھولا۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ سب سو گئی ہیں یا اپنے اپنے کمروں میں ہیں۔ میں تھکے ہوئے قدموں سے لاؤنج کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں لاؤنج کے دروازے تک پہنچا اور پردہ ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میں وہیں ساکت ہو گیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ تینوں بیویاں آپس میں لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ نہیں سکی تھیں اور دھیمی آواز میں بات کر رہی تھیں۔ یہ وہ آوازیں نہیں تھیں جو روز میرا استقبال کرتی تھیں۔ اس لہجے میں کوئی اور ہی رنگ تھا، کوئی ایسا راز جس سے میں اب تک بے خبر تھا۔ میں پردے کی اوٹ میں ہی کھڑا رہ گیا۔ میری طبیعت کی خرابی جیسے ایک لمحے میں غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ ایک انجانے خوف اور تجسس نے لے لی تھی۔ میں نے کان لگا دیے۔ اندر سے ہانیہ کی آواز آئی، سب سے چھوٹی، جو ہمیشہ سب سے زیادہ شوخ اور میری لاڈلی بننے کی کوشش کرتی تھی، مگر اس وقت اس کی آواز تھکاوٹ اور بیزاری سے بھری ہوئی تھی۔ آپا آمنہ، مجھ سے اب یہ خوش رہنے کی اداکاری نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے اب بس کریں۔ جب وہ آصف آفس سے آتے ہیں اور ہم سب ان کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، کوئی پانی، کوئی جوتے، تو مجھے خود پر غصہ آتا ہے۔ گھٹ ہوتی ہے مجھے اس گھر میں۔ ہم کب تک اپنی جوانی ایسے ہی ضائع کرتی رہیں گی اس سونے کے پنجرے میں؟ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی جسے بشرا کی افسردہ آواز نے توڑا۔ اور کیا کرے ہانیہ؟ ڈراکوئنٹ، تم تو ابھی آئی ہو، ہم تو سالوں سے یہ ڈرامہ کر رہی ہیں۔ وہ ایک اچھے انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس ایک اولاد کی ضد میں انہوں نے ہم تینوں کی زندگیاں بے مقصد کر دی ہیں۔ ہم صرف خدمت گزار بن کر رہ گئی ہیں۔ نہ ہم پوری طرح بیویاں ہیں، نہ ماں بن سکیں، ہمارا وجود ہی ادھورا ہے۔ بشریہ کی آواز میں اتنا دکھ تھا کہ میرا دل ایک لمحے کے لیے لرز گیا۔ یہ وہ بشریہ نہیں تھی جو میرے ایک اشارے پر قہقہے لگاتی تھی۔ پھر آمنہ، میری پہلی بیوی، جو ہمیشہ سب سے سنجیدہ اور صابر رہتی تھی، نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کی آواز ان دونوں سے زیادہ پختہ اور تلخ تھی۔ خاموش ہو جاؤ دونوں، قسمت کو دوش دو۔ یا شاید ہماری قسمت میں ہی یہ لکھا تھا۔ بس دکھ اس بات کا ہے اور غصہ بھی کہ انہوں نے ہم دونوں، یعنی مجھے اور بشریہ کو، تو ہر ڈاکٹر، ہر حکیم کے پاس ذلیل کروا دیا۔ ہمارے ہر طرح کے ٹیسٹ کروائے، لیکن کبھی ایک بار بھی اپنا ٹیسٹ کروانے کا نہیں سوچا۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ کمی ان میں بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، وہ تو مرد ہیں، وہ آصف ہیں، ان میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ مسئلہ تو ہمیشہ عورت میں ہی ہوتا ہے نا؟ آمنہ کے آخری جملے زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ بشریہ نے فوراً کہا، ہاں آپا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ ان غریب ہانیہ کو تو شاید ان باتوں کی سمجھ بھی نہ ہو، مگر ہم تو جانتی ہیں، کیا پتہ مسئلہ ہم میں ہو ہی نہ، کیا پتہ ہم تینوں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور وہ جملہ مکمل نہ کر سکی، مگر کوئی ان سے یہ بات کیسے کہے؟ ان کی انا کو ٹھیس پہنچے گی۔ وہ تو یہ بات سن کر ہی آگ بگولا ہو جائیں گے، جیسے اس دن ڈاکٹر فریدہ پر بھڑک اٹھے تھے جب انہوں نے صرف مشورہ ہی دیا تھا۔ ہانیہ نے بیچ میں لقمہ دیا۔
कौन डॉक्टर फरीदा? आमना ने जवाब दिया, वही जिसके पास हम दोनों को लेकर जाते थे। उसने एक बार आसिफ को टेस्ट का कहा था और उन्होंने क्लिनिक सर पर उठा लिया था। कहा था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की। उस दिन के बाद हम इस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं गए। मैं वही दहलीज पर साकित खड़ा रह गया। मेरे रोंगटे इसलिए खड़े हुए थे कि ये सब क्या था। उनकी खिदमत, उनकी मुस्कुराहटें, उनका वो मिसाली सुलूक, वो सगी बहनों जैसा प्यार, सब एक दिखावा था, एक मजबूरी, एक समझौता। वो खुश नहीं थीं, वो सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए, या शायद मेरे पैसों और इस घर में अपनी जगह बनाए रखने के लिए एक किरदार निभा रही थीं। वो तीनों चुपचाप एक ऐसी सज़ा काट रही थीं जिसमें शायद नहीं, बल्कि यकीनन मेरा अपना कसूर था। वो सच कह रही थीं। डॉक्टर फरीदा की बात मेरे कानों में गूंजी। आसिफ साहब, अपना टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते? और मेरा अपना जवाब, डॉक्टर, अपनी हद में रहीं। मुझे अपने वजूद पर, अपनी मर्दानगी पर, अपनी उस इना पर शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं, आसिफ, जो समझता था मैंने उन तीनों को खरीद लिया है, आज उनकी नज़रों में एक इना परस्त, एक जाहिल मर्द के सिवा कुछ नहीं था। मैं उल्टे कदमों खामोशी से बाहर निकल गया, इतनी खामोशी से कि मेरे अपने कदमों की आहट भी मुझे सुनाई न दी। मैंने दरवाज़ा बाहर से वैसे ही बंद किया जैसे वो पहले था। मैं वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। मेरी तबीयत की नासाजी, मेरा सर दर्द, सब जैसे काफूर हो गया था। अब मेरे जहन में सिर्फ इन तीनों की आवाज़ें गूंज रही थीं। हानिया की घुटन, बशरिया का दुख और आमना की तल्ख सच्चाई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बेमकसद सड़कों पर घूमने लगा। उस रात मैं घर नहीं गया, एक होटल में जाकर ठहरा। मैं सारी रात सो नहीं सका। आमना की बात मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। क्या पता मसला हम में हो ही ना। मैंने कभी अपना टेस्ट करवाने का सोचा ही नहीं था। हमारे मुआशरे में और ख़ास तौर पर मेरे जैसे खुद साख्ता अमीर आदमी के लिए ये समझा जाता है हमेशा मसला हमेशा औरत में ही होता है। अपना टेस्ट करवाने की बात मुझे अपनी तौहीन आमेज़ लगती थी। पहली बार ज़िंदगी में मुझे शदीद शर्मिंदगी और खौफ का एहसास हुआ। खौफ इस सच्चाई का जो शायद मेरा इंतज़ार कर रही थी। शर्मिंदगी इस बात की कि मैंने अपनी अना की तस्कीन के लिए 3 औरतों की ज़िंदगियां दांव पर लगा दी। मैंने उन्हें हर आसाइश दी, मगर वो बुनियादी खुशी, वो एहसास, वो मकसद छीन लिया जिसकी वो हकदार थीं। अगले ही दिन मैंने एक फ़ैसला किया। मैंने हिम्मत मुजतमे की। अगर मैं दुनिया फ़तह कर सकता हूँ तो मैं इस सच का सामना भी कर सकता हूँ। मैंने शहर की सबसे बड़ी, सबसे महंगी और सबसे खुफिया लेबॉर्ट्री से राब्ता किया। मैं नहीं चाहता था कि ये बात किसी भी तरह बाहर निकले। मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ली। अगले दिन मैं वहाँ पहुँचा। मैंने उनसे कहा कि मुझे सबसे जामे, सबसे तफसीली रिपोर्ट चाहिए। डॉक्टर ने मुझसे कुछ सवालात किए, मेरी हिस्ट्री पूछी। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, अपनी 3 शादियों के बारे में भी। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराया। शायद वो ऐसे केसेस रोज़ देखता था। उसने कहा, आसिफ साहब, आपने यहाँ आकर पहला कदम उठा लिया। यही बड़ी बात है। हम आपके टेस्ट ले लेते हैं। रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी। मैंने टेस्ट दिए और लैब से बाहर आ गया। ये 3 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे तवील, सबसे अज़ियतनाक 3 दिन थे। मैं होटल के उस बेजान कमरे में कैद था। मेरा फ़ोन मुसलसल बजता रहा। कभी आमना, कभी बशरी और कभी हानिया की कॉल आ रही थी। मैंने किसी की कॉल नहीं उठाई, सिर्फ एक मैसेज कर दिया कि मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में फंसा हुआ हूँ और शायद 2-3 दिन लग जाएं, परेशान ना हो। मेरा दिमाग उस रात लाउंज में होने वाली गुफ्तगू के गिर्द घूमता रहा। आमना की तल्ख आवाज़, बशरी का दबा हुआ दुख, हानिया की बेजारी और इन सब के मरकज़ में मेरी अपनी अना, मेरी जहालत। वो अल्फाज मेरे कानों में सहसे की तरह पिघल रहे थे। कभी एक बार भी अपना टेस्ट करवाने का नहीं सोचा। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी शर्मिंदगी, इतनी ज़िल्लत महसूस नहीं की थी। मैंने इन 3 दिनों में अपनी पूरी ज़िंदगी का जायज़ा लिया। मुझे याद आया कि मैं आमिना से कितनी मोहब्बत करता था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी, मेरी जवानी की साथी। मैंने कैसे उसकी आंखों में आंसू भर दिए थे,
صرف ایک وارث کی ضد میں۔ مجھے بشریہ کی شوخیاں یاد آئیں، کیسے وہ میرے گھر کو اپنی ہنسی سے بھر دیتی تھی اور کیسے میں نے اس کی ہنسی کو تشویش میں بدل دیا تھا۔ اور ہانیہ، وہ بچی جو میرے گھر میں ایک نئی امید لے کر آئی تھی، میں نے اسے بھی اس سونے کے پنجرے میں قید کر کے ایک اداکارہ بنا دیا تھا۔ میں نے ان تینوں کی زندگیاں برباد کر دی تھیں۔ میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ میں ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیاں دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ میری زندگی میں ان روشنیوں کے باوجود کتنا اندھیرا ہے۔ تیسرے دن دوپہر کو لیبارٹری سے کال آئی۔ ہیلو مسٹر آصف، آپ کی رپورٹ تیار ہے، آپ آ کر لے جا سکتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میرا دل ڈوبنے لگا، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فون رکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ میں نے ہمت مجتمع کی، ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا اور سیدھا لیبارٹری کی طرف روانہ ہوا۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ میں لیبارٹری پہنچا، کاؤنٹر سے اپنا لفافہ وصول کیا، میں اسے لے کر واپس اپنی گاڑی میں آ گیا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اسے کھولوں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ایک گہرا سانس لیا۔ جو بھی ہے آصف، اب تمہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافے کی مہر توڑی اور اندر سے چند کاغذات نکالے۔ سب سے اوپر جو رپورٹ تھی، میں نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ میڈیکل کی اصطلاحات میری سمجھ سے باہر تھیں، لیکن آخری لائن میں بولڈ حروف میں ایک خلاصہ لکھا تھا جسے پڑھ کر میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق مجھ میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت 0% تھی۔ 0 میں بانجھ تھا۔ لفافہ میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر میری گود میں گر گیا۔ میں گاڑی کے اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں آصف، جو خود کو مکمل مرد سمجھتا تھا، جو اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے 3 شادیاں کر چکا تھا، میں ہی ناقص تھا، میں ہی نامکمل تھا۔ آمنہ ٹھیک تھی، بشریہ ٹھیک تھی، ہانیہ ٹھیک تھی، وہ ڈاکٹر فریدہ ٹھیک تھی۔ غلط صرف میں تھا، میری سوچ تھی، میری انا تھی۔ مجھے اس وقت اپنی بیویوں پر نہیں، اپنی ماں پر بھی شدید غصہ آیا، جنہوں نے مجھے کبھی اس پہلو پر سوچنے ہی نہیں دیا، جنہوں نے ہمیشہ یہی سکھایا کہ مسئلہ عورت میں ہی ہوتا ہے۔ میں کتنی دیر وہاں بیٹھا روتا رہا مجھے نہیں معلوم۔ جب آنسو خشک ہوئے تو آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ میرا سارا غرور، میرا سارا مان، میری ساری اکڑ، سب کچھ اس ایک کاغذ کے ٹکڑے نے خاک میں ملا دیا تھا۔ میں نے رپورٹ واپس لفافے میں رکھی اور گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ آج میں گھر بادشاہ بن کر نہیں، بلکہ ایک مجرم بن کر جا رہا تھا۔ ایک ایسا مجرم جس نے 3 بے گناہ زندگیوں کو اپنی انا کی بھیٹ چڑھا دیا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو شام ڈھل رہی تھی۔ میں نے چابی سے دروازہ کھولا۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ وہ تینوں لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں، شاید میرے پچھلے 3 دن سے غائب ہونے پر پریشان تھیں۔ آج وہ میرا استقبال کرنے کے لیے نہیں دوڑی۔ ان کے چہروں پر فکر اور سوال تھے۔ آصف، آپ ٹھیک ہیں؟ آمنہ نے سب سے پہلے پوچھا۔ آپ کہاں تھے؟ فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ ہم سب کتنے پریشان تھے۔ بشریہ نے بھی فکرمندی سے کہا۔ ہانیہ خاموش بیٹھی، بس مجھے دیکھ رہی تھی۔ آج بھی وہ میرا ویسا ہی خیال رکھنے کو آگے بڑھیں، لیکن میں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ نہیں، آج نہیں، آج اور کوئی ڈرامہ نہیں۔ میں ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور وہ میڈیکل رپورٹ میز پر رکھ دی۔ تینوں کی نظریں اس لفافے پر جم گئیں۔ یہ کیا ہے آصف؟ آمنہ نے پوچھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، یہ میری رپورٹ ہے۔ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ تینوں کے چہروں پر پہلے شدید حیرت، پھر ناقابل یقینی، اور پھر جب انہیں شاید میری حالت اور لہجے سے سچائی کا ادراک ہوا تو شرمندگی کے تاثرات آئے۔ شاید انہیں اس رات کی اپنی گفتگو یاد آ گئی تھی جو میں نے سن لی تھی۔ میں نے کہا، ہاں، میں نے اس رات آپ تینوں کی باتیں سن لی تھیں۔ میں اس رات جلدی آ گیا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، مگر اس لیے نہیں کہ تم لوگ کوئی سازش کر رہی تھی، بلکہ اس لیے کہ تم لوگ وہ سچ کہہ رہی تھی جسے سننے کی مجھ میں کبھی ہمت نہیں تھی۔
میں جانتا ہوں کہ میں نے تم تینوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں نے اپنی انا اور جہالت میں تم تینوں کی زندگیاں برباد کر دی۔ میں ہی قصوروار تھا، میں ہی بانجھ تھا، لیکن میں نے کبھی خود کو دیکھنے کے بجائے تم لوگوں کو الزام دیتا رہا۔ میں تم تینوں کی جوانی کا قاتل ہوں۔ آمنہ، میں نے تمہاری محبت کا یہ صلہ دیا۔ بشرا، میں نے تمہاری مسکراہٹیں چھین لی۔ ہانیہ، میں نے تمہاری سادگی کا فائدہ اٹھایا۔ میں تم تینوں کا مجرم ہوں۔ میرے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ میں، جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج ان تین عورتوں کے سامنے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ میں نے آنسو پوچھ کر میز کی دراز سے کچھ کاغذات نکالے۔ یہ طلاق کے کاغذات تھے۔ میں نے پہلے ہی ان پر دستخط کر دیے تھے۔ میں تم تینوں کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم سب آزاد ہو کہ اپنی زندگی کا نیا آغاز کر سکو۔ میں تمہارے مہر اور علیحدگی کے تمام اخراجات اور اس کے علاوہ بھی جتنا تم کہو گی خوشی سے دوں گا۔ میں تم لوگوں کو مزید اس قید میں نہیں رکھ سکتا۔ جاؤ، اپنی زندگیاں جیو۔ بشری اور ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شاید یہ ان کے دکھ کے آنسو تھے یا شاید آزادی کی خوشی کے۔ وہ جوان تھیں، ان کی زندگیاں ابھی باقی تھیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بشری نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا اور کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد ہانیہ نے بھی روتے ہوئے دستخط کر دیے۔ وہ دونوں اٹھیں۔ آمنہ آپا، ہمارا خیال رکھنے کے لیے شکریہ، اور آصف صاحب، ہم آپ کو معاف کرتی ہیں۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمروں کی طرف چلی گئیں، شاید اپنا سامان باندھنے۔ وہ جوان تھیں اور شاید ایک نئی زندگی چاہتی تھیں، ایک ایسا ساتھی جو انہیں وہ سب دے سکے جس کی وہ حقدار تھیں۔ وہ چلی گئیں۔ میں وہیں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ جب کمرے میں صرف ہم دو رہ گئے تو میں نے نظر اٹھائی۔ آمنہ وہیں بیٹھی رہی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے، نہ غصہ، نہ خوشی۔ ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے دستخط کیوں نہیں کیے؟ کیا تمہیں مزید دولت چاہیے؟ میں تمہیں اپنی آدھی جائیداد دینے کو تیار ہوں۔ آمنہ نے تلخی سے مسکرا کر میری بات کاٹی۔ بس کریں آصف، آپ نے ہمیشہ مجھے اپنی دولت سے ہی تولا ہے، پہلے بھی اور آج بھی۔ اس نے کاغذات اٹھائے اور انہیں پھاڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آمنہ، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ اٹھ کر میرے قریب آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ آصف، میں نے آپ سے شادی اولاد کے لیے نہیں کی تھی، میں نے ایک ساتھی کے لیے کی تھی، ایک ایسے انسان کے لیے جس سے میں نے محبت کی تھی۔ ہاں، مجھے آپ کی لا علمی پر، آپ کی جہالت پر، آپ کی انا پر شدید غصہ تھا۔ مجھے دکھ تھا کہ آپ نے مجھ پر، ہم پر اعتبار کرنے کے بجائے ڈاکٹروں کی نامکمل رپورٹوں پر اعتبار کیا اور کبھی خود کو جانچنے کی زحمت نہیں کی۔ مجھے غصہ تھا کہ آپ نے ہم تینوں کو اپنی مردانگی کی تسکین کا ذریعہ بنائے رکھا، لیکن آج جب آپ نے سچ جان لیا ہے، جب آپ کا غرور ٹوٹ گیا ہے اور آپ واپس وہ آصف بن گئے ہیں جس سے میں نے شادی کی تھی، ایک سچا انسان، تو میں آپ کو اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ زندگی صرف بچے پیدا کرنے کا نام نہیں ہے آصف، زندگی ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ اگر آپ کو اولاد کی خواہش اتنی ہی زیادہ ہے، اگر ہمیں اپنے گھر میں ایک کلکاری ہی چاہیے، تو کیا ہم گود نہیں لے سکتے؟ میں نے اس کی بات سنی تو جیسے میرے اندر کا سارا بوجھ اتر گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی محبت، وہی سچائی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام کر چوم لیے۔ آمنہ، کیا تم مجھے معاف کر سکو گی؟ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن میں نے آپ سے محبت کی تھی۔ بس آپ خود کو معاف کر دیں۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا نادان تھا۔ میں ہیروں کی تلاش میں تھا جبکہ میرے پاس کوہ نور موجود تھا۔ میں نے اپنی انا کی خاطر ان نیک عورتوں پر شک کیا اور کبھی خود کو جانچنے کی زحمت نہیں کی۔ بشری اور ہانیہ باعزت طریقے سے رخصت ہو گئیں۔ میں نے ان کی آئندہ زندگی کے لیے ہر ممکن آسانی فراہم کی۔ میں نے آمنہ سے اس کے صبر، اس کی محبت اور اس کی وفاداری پر معافی مانگی۔ ہم نے اگلے ہی مہینے ایک یتیم خانے سے ایک بچی کو گود لے لیا۔ ہم نے اس کا نام دعا رکھا کیونکہ وہ واقعی ہماری دعا کی قبولیت تھی۔ آج میں، آمنہ
اور ہماری بیٹی دعا اس گھر میں بہت خوش ہیں۔ گھر میں اب وہ دکھاوے کی رونق، وہ مصنوعی خدمت، وہ سگی بہنوں کا جھوٹا ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی سکون ہے، حقیقی محبت ہے، اور ایک بچی کی معصوم ہنسی ہے۔ میں آج بھی ایک کامیاب کاروباری آدمی ہوں، مگر اب میری کامیابی صرف دولت کی محتاج نہیں، بلکہ میرے گھر کے سکون کی ہے۔ میں نے جان لیا تھا کہ سچا رشتہ الزام تراشی پر نہیں، بلکہ افہام و تفہیم، سچائی کو تسلیم کرنے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے پر قائم رہتا ہے۔ میری انا نے مجھے برباد کر دیا تھا، مگر میری بیوی کی محبت نے مجھے دوبارہ تعمیر کر دیا۔